عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے مدعی نبوت نہ آ جائے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قیامت کے علامات پورے ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگانی کے اندر قیامت کے آنے سے پہلے اس کے نشانات بتائے۔ اب قیامت کب واقع ہوگی یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ رب العزت کے علم کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے علامات نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اونٹ جب ریگستان میں جاتا ہے، لوگ کیسے اندازہ کرتے ہیں کہ اس راستے سے اونٹ گزرا ہے؟ وہ اس کے پاخانے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی اس راستے سے ابھی کوئی اونٹ گزرا ہے یا بکری گزری ہے، یہ پہلے گزری ہے، قریبی وقت میں گزری ہے۔ یہ ایک علامات ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات عام آدمی کے علامات بیان کرنے کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اس کے متعلق یہ سوچیں کہ یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام جو بھی فرماتے ہیں تو وہ ہمارے وحی سے ہوتا ہے۔ اب ہماری وحی دو قسم کا ہے۔ ایک ہماری وحی وہ ہے جو قرآن کریم جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ۔ اب یہ جو باتیں احادیث مبارکہ کی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کی طرف سے نہیں بتاتے، جو اللہ رب العزت دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کرتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قیامت کے بڑے علامتوں میں سے ایک بڑی علامت وہ یہ ہوگی کہ 30 جھوٹے مدعی نبوت آئیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے 30 مدعی جھوٹے نبوت کا ذکر فرمایا، جبکہ وہ 30 مدعی نبوت تو تقریباً یہ ہے کہ پاکستان میں تو 150 سے زیادہ ہے، پاکستان میں تو 200 سے بھی زیادہ ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے تو ان کی تعداد تو 30 سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا ذکر فرمایا، تو یہ جو 30 کا ذکر ہوتا ہے یہ عام طور پر 30 کا 40 کا یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ کثرت کے لیے ہوتا ہے، یعنی زیادہ تعداد بیان کرنے کے لیے۔ جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی کتنے افراد آئے، تو کہتے ہیں بھئی بہت افراد آئے۔ تو بہت افراد کیا ہوتے ہیں؟ 3 سے زیادہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی میں شمار ہوتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو 30 نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس 30 سے مراد ایک ایک چھوٹا چھوٹا گروپ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یعنی 30 بڑے بڑے گروپ مراد ہیں۔ اور ایسے مدعی نبوت 30 آئیں گے کہ ایک جو مدعی نبوت ہوگا اس نے سمجھے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک اپنا جال بچایا ہوگا۔ جیسے کہ آج کل قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی، اب اس کا جال بچھا ہوا ہے۔ اب اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جھوٹا مدعی نبوت ہے کہ جس نے دنیا کے اندر جال بچھایا ہے۔ ایسے بڑے بڑے 30 آئیں گے اور یہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے علامتوں میں سے علامتیں پوری ہو جائیں گی جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی قیامت برپا ہوگا۔ جیسے کہ قیامت سے پہلے یہ ایک بہت بڑی علامت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو آپ کا مال ہوگا وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور زمانہ ایسے آئے گا کہ جو آپ نے نوکر رکھا ہے، جو آپ کا نوکر ہوگا
وہ آپ کا نوکر نہیں ہوگا، بلکہ وہ سیٹ ایسے سمجھا جائے گا کہ جناب وہ سیٹ نوکر ہے اور نوکر مالک وہ بھی ہے۔ یا بالفاظ دیگر آپ کا بچہ ہے تو آپ کے بچے کو چاہیے کہ وہ آپ کی بات مانے، لیکن جناب باپ اپنے بچے سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار معلوم نہیں یہ میرا بیٹا میری بات مانے گا یا نہیں، تو بجائے بچے کو کہ باپ سے ڈرے، آج کل باپ اپنے بچے سے ڈرتے ہیں، یہ قیامت کی علامات ہیں۔ اسی طریقے سے سود عام ہو جائے گا، یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ اس طرح کی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اب ہم تھوڑا بہت نظر اپنے دین اسلام کے طریقوں کی طرف کریں اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کسی ایسے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ کل ہمارے لیے وہ مشکل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب